اٹھو اٹھو اپنے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازو پڑوسی بھوکا ہے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہمارا جاننے والا پریشان ہے تو ہم کو فکر نہیں، ہمارا ایک بھائی مصیبت میں ہے تو ہم کو فکر نہیں. ارے یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کے کئی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہر کلمہ گو بھائی کی تکلیف کا احساس تم کو ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان کا تقاضا. خدا را سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو. اگر ہم اپنے زندگیوں میں اصلاح نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ہم کو، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے جن کو، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر خیر کا کام کریں. اور خیر کا کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کرو. اگر یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے گی تو ہم کسی سے پیچھے یا کسی سے پچھڑے ہوئے نہیں رہیں گے. آج ایک شخص کمپیوٹرز دے رہا ہے، قابل مبارکباد ہے. ارے میں 25 برس سے زائد ایم ایل اے ہوں، لیکن ایم ایل اے بننے سے پہلے سے میں بار بار اپنی تقریر میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہم کو کسی سے کچھ منگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سب مسلمان خود ایک ہو جائیں. اب یہاں اس محفل میں اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں، اور کئی لوگوں میں کچھ نہ کچھ شوق ہوگا. کسی کو چائے کا شوق، کسی کو شربت کا شوق، انار کا شوق، کسی کو میوے کا شوق، کسی کو موز کا شوق، کسی کو پھولوں کا شوق. ہر ایک انسان کو کسی کا شوق. کسی کو سینما دیکھنے کا شوق ہوگا. چلیے وہ نہیں، ہر ایک کو ایک چیز تو ضروری ہے، انٹرنیٹ. شوق نہیں کہوں گا، ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، چائے کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، کافی کے لیے بھی پیسے دے رہے نا. اپنی شوق کو، اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے کسی کو 4 چائے، کسی کو 2 چائے پینے کی عادت، کسی کو 3 کافی پینے کی عادت، کسی کو 1 پھول سے خوشی نہیں ملتی، 10 پھول لیتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کو ہے کچھ نہ کچھ. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ چائے پینا مت روکیے، آپ اپنا شوق کرنا مت روکیے. میں کون کہ کہوں کہ آپ کی کمائی آپ کے شوق کو روک دیجئے. میں صرف یہی کہتا ہوں، بار بار آج بھی کہوں گا، اگر ہر مسلمان روزانہ اپنے روزانہ کے خرچے میں سے 1 روپیہ اگر نکال دے تو مہینے میں 30 روپیہ ہو جائے گا. 30 روپیہ، 1 روپیہ نکال لو. چائے کتنے میں چائے نہیں پیتا، کتنے میں؟ 25. ہاں مجھے یہ معلوم کہ بڑے بڑے کافی شاپس ہیں، وہاں پہ 200 روپے کی کافی ہے. تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000. ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم
مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقف میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ مساجدیں تو بن گئی بہت، خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا، مسجد کو لگا ہوا، یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا۔ میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں، بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو میں ایک سکول بھی بنائیے، دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مرکز بنائیے۔ جو اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین کہو، دین کے پیچھے جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا کہو، دنیا کے پیچھے دوڑو۔ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے مکمل مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ اسلام کہ ماننے والوں کا کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا را اس چیز کو سمجھو۔ ہوگی تو میں آخر میں یہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ ایمان کو مضبوط کریے، نمازوں کے پابند بنیے، ہیلے حوالوں کو تلاش نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میری صحت خراب تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا، بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ یاد رکھو، جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو نماز کی پوچھ ہوگی، اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا ایوب جو بہت بیمار تھا لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے بہت بچے تھے اور بچوں کی ذمہ داری تھی اے اللہ اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کو بہت بچے تھے لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی خواتین، اگر کوئی عورت یہ کہے گی کہ میرا شوہر ظالم تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی، تو اللہ کہے گا میری ایک بندی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اس کا ظالم شوہر تھا لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ یاد رکھو، بے نمازی دشمنان خدا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بے نمازی دشمنان اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دشمنان اللہ کون ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو منا لو۔ اپنی تقریر کا آغاز میں نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا، تو اپنے تقریر کا اختتام بھی وہیں سے کروں گا، اور یہی بولوں گا اگر غلط ہوں تو مولانا ہمومی صاحب ہیں مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کیسے آئی؟ بہت سے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ فجر کیسے آئی۔ جنت کی کے اجالوں اور روشنیوں سے جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو وہ وقت تاریکی کا تھا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس تاریکی کو تو ختم کر دے، میں خائف ہوں، اس تاریکی میں بے چین ہوں۔ تو جیسے ہی تاریکی ختم ہوئی اور اجالے آئے جو فجر کے اجالوں کی طرح تھا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ کو وہ 2 رکعت پسند آ گئی اور وہ فجر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ظہر کیسے آئی؟ ظہر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، لے لیا چھرا اپنے لخت جگر کے گلے پہ، اور چھرے کو
اللہ کے حکم سے چلا دیا، آنکھوں سے پٹی نکالی اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کیا ہے، تو فوراً 4 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کو وہ پسند آئی اور وہ ظہر ہو گئی۔ عصر کی بات کہوں تو غلط ہوں تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ناتوان ہو گئے، کمزور ہو گئے، مچھلی کنارے پہ آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا 4 رکعت اور عصر کی نماز ہو گئی۔ اور مغرب کیسے ہوئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تبلیغ کی، سب کیا، اور تبلیغ کرنے کے بعد میں مغرب کا وقت تھا تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور بی بی مریم نے 1 رکعت، تو 3 رکعت مغرب کی ہو گئی۔ عشاء، تو عشاء کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی اور آنے کے بعد عشاء ہو گئی۔ یہ ہے، میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں، عالم دین نہیں، دنیاوی ہوں، چہرے سے، لباس سے شاید ان زلفوں سے بھی دنیا دار دکھتا ہوں، لیکن اللہ کا خوف ہے اس دل میں۔ غلطیاں ہوئی ہیں تو معذرت خواہ ہوں، بڑے علماؤں سے معذرت خواہ ہوں، ایمان والے لوگوں سے۔ یہاں تشریف فرما عمومی صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر غلطی ہوئی تو معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا مقصد غلطی کرنا نہیں، میرا مقصد جلسے کو کامیاب کرنا ہے، ایک کامیاب پیغام کے ذریعے عوام کی شرکت کو معنی خیز بنانا ہے، بے معنی باتوں سے دوری اختیار کر کر ایک معنی خیز گفتگو کے ذریعے ایک نئی سوچ و فکر کو دینے کے لیے اپنی کوشش میں نے کی ہے۔ اللہ میری کوشش کو قبول کرے، اللہ میرے غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ اس تقریب کے انعقاد کرنے والے منتظمین کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کی ایک اس نیت کو قبول فرمائے۔ اللہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے سارے لوگوں کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو ایک بنائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بیواؤں کی مدد کرنے کا صلاحیت اور ہدایت عطا فرما، اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ آج ان 50 بچوں میں جو کمپیوٹرز دیے جائیں گے، اے اللہ تو گنہگار بندوں کے اس چھوٹے سے تحفے کو جو ان معصوموں کو دیا جا رہا ہے، اس تحفے کو قبول کر، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کر، اور ان معصوموں کو اس تحفے کا صحیح استعمال کر کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان 50 بچوں میں 4 یتیم بچے بھی ہیں، مولا ان یتیموں کا کوئی نہیں ہے، ان یتیموں کے لیے ہم سب کو ان کا سرپرست، ان کا سہارا دینے والا بنا دے۔ اے اللہ تم اس یتیموں کی تو حفاظت فرما، ان کے زندگیوں میں کامیابی عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس خیر کے کام میں جنہوں نے بھی جتنا بھی اپنے جانب سے
جو بھی کرنا تھا کیا ہے مالک، ان کے کام، ان کی کارکردگی کو قبول فرما۔ اللہم آمین۔ کسی نے اپنے پیسے، کسی نے اپنے سرمائے، تو کسی نے اپنے محنت، اپنے وقت کے ذریعے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، تو اے اللہ تو ان کی بھی ان خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں مولا، ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دولت مند بھائی تو جن کو دولت سے نواز رہا ہے، اے مولا ان کے دولت میں تو اور اضافہ کر، اور اس اضافے کے ساتھ دین کی اور اپنے کلمگو بھائیوں کی خدمت کرنے کے جذبے کو بھی پیدا کر۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، اے اللہ تو ہم کو ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تو غیب کے ذریعے ہم کو راہ راست پر لا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں مولا، ان کی زندگیوں میں اصلاح لا دے۔ اے اللہ جو فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ہیں، ظہر تک سوتے ہیں مولا، اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اللہ صبح اٹھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ وہ دولت مند جو اپنی دولت کا نمائش کر رہے ہیں اسراف کے ذریعے، اے اللہ تو ان کو نیک ہدایت دے اور اس دولت کو خیر کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم میں تعلیم یافتہ جو ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے کہ وہ علم کو جاہلوں میں بانٹے، اپنے علم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ کر سکے۔ اے اللہ ہماری قوم میں جو بھی قابل ہے، نیک ہے مولا، تو ان سب کو نیک ہدایت دے کہ وہ اپنی قابلیت، اپنے علم، اپنی دولت کو اپنے کلمگو بھائیوں میں بانٹے، اور مسلمان جو پیچھے ہیں مولا، اس پچھڑے ہوئے مسلمان کو دنیا میں آگے بڑھا دے۔ اے اللہ ہم جو ناکام ہو رہے ہیں، ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ فلسطینی بھائی جو پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ وہ فلسطینی بہن جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ کیمپوں میں ہے، اب جاڑا آنے والا ہے، سردیاں آنے والی ہے مولا، ان کے پاس آنکھ کو ڈھانکنے کا بھی کپڑا نہیں ہے مولا، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو فلسطینی بھائی کی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی میرا بھائی پریشان ہے مولا، تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ میرے ملک ہندوستان میں میرا بھائی پریشان ہے، تو مولا اس کی پریشانی کو دور فرما۔ تکلیف میں ہے تو تکلیف کو دور فرما۔ میری ریاست تلنگانہ میں اگر کوئی پریشان ہے مولا، تکلیف میں ہے، تو پریشانی و تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں اگر مسلمان پریشان ہے، ہمارا بھائی، ہماری بہن اگر تکلیف میں ہے، تو مولا پریشانیوں و تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس محلے میں جہاں پر آج اس تقریب کا انعقاد ہوا ہے مولا، اگر یہاں پر بھی کوئی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے، قرضدار ہے، تو مولا تو اس قرضدار کے قرض کو معاف فرما دے، ادا کرنے کے راستے بنا دے۔ بیمار ہے تو شفا دے، پریشانی ہے تو خوشحالی دے دے، اگر مصیبت میں ہے تو اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ایک دوسرے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہدایت عطا فرما۔ اگر ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو مولا معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ ہے بزرگان دین کا، تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا، تجھے واسطہ ہے نیک لوگوں کا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔